ویلکم بیک آج ہم نہیں کہیں گے. 61 جو کیڈٹ مرے ہیں پولیس کے، ان میں سے ایک کا خط مجھے موصول ہوا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پیارے حکمرانوں، کل رات جب میں اپنی بیرک میں نیند کے لیے کروٹیں بدل رہا تھا تو میرے ذہن میں کوئی خدشہ نہیں تھا، بس اگلے دن کا سورج تھا. زندگی کسی مصرف میں آنے کی خوشی تھی اور والدین کا تمتماتا چہرہ تھا. ہاں، وہی چہرہ جو کسی بھی بیٹے کو روزگار ملنے کی مسرت میں چمک اٹھتا ہے. مجھے ریاست اور تم نے یقین دلایا تھا حکمرانوں کہ جب تک میں تربیت مکمل کر کے کسی کام کا نہیں ہو جاتا تم مجھے تحفظ دو گے، تاکہ بعد میں تمہیں تحفظ دینے کا فرض نبھا سکوں. جشن مرگ میں نے سنا ضرور تھا، پر اگر وہ دہشت گرد خود کو اڑانے سے پہلے میرے سر میں گولی نہ مارتا تو مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا کہ جشن کا مطلب ہوتا کیا ہے. آج میں بہت اوپر سے سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں. جشن مرگ کا مطلب ہے میرے اور میرے جیسوں کے مرنے پہ بین کرنے والی پیشہ ور میڈیائی ردالیاں اور ان کے جوشیلے چہرے. وہ دکھ بھرے مشینی بیانات جو 9/11 کے بعد سے کوئی کوما فل سٹاپ تبدیل کیے بغیر اتنی بار تم سب کے منہ سے اتنی بار گر چکے ہیں کہ ان کے حرف تک پھٹ چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں. مجھے اس سے کیا کہ مجھے کس نے مارا. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ مجھے میرے اعتماد نے مارا. مجھے کسی دشمن نے نہیں، تمہاری کھوکھلی تسلیوں نے، تمہارے دکھائے گئے سبز باغوں نے اور اپنی ناکامیوں کو کامیابی بتانے والے تمہارے شاندار ہنر نے مارا. تم پہ میرا اندھا یقین اور تمہاری یقین دہانیوں پہ اعتماد، کاش میں یہ نہ کرتا اور اپنی بندوق اپنے برابر رکھ کے سوتا تو شاید اس وقت زندہ ہوتا، اور مر بھی جاتا تو دکھ نہ ہوتا. میں نے یہ تک نہ سوچا کہ میرے اور میرے 400 کیڈٹ ساتھیوں کے پہرے کے لیے صرف ایک سنتری کو ہی کیوں کافی سمجھا گیا، اور تمہارے جیسے ایک کے پہرے کے لیے 500 سنتری اور 20 بلٹ پروف گاڑیاں بھی کیوں کم پڑ جاتے ہیں. چلو، تمہیں اگلا سانحہ ہونے تک کوئی مصروفیت تو ملی. سوگ منانے، تعزیت کرنے، ایک دوسرے پہ الزام دھرنے، واردات کے بعد اپنی ایفیشنسیاں دکھانے اور صفائیاں پیش کرنے کی مصروفیت. تم میرے نام پہ اپنا دھرنا بچاؤ، دولت بچاؤ، عہدہ بچاؤ، روب و دبدبہ بچاؤ، رینک بچاؤ. میرے جیسوں کا جینا کیا اور مرنا کیا، اور لے آئیں گے بازار سے گر ٹوٹ گیا. اگر کوئی آنکھوں والا ہوتا تو اس کے سامنے افغانستان، عراق اور شام کی عبرت بہت ہوتی، مگر آنکھوں والوں سے کرنے والی بات میں تم سے کیوں کر رہا ہوں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب تک تمہاری آنکھیں کھلیں گی تب تک ہم سب کی آنکھیں پھٹ چکی ہوں گی. پھر تم دیکھتے رہنا ہم سب لاشوں کو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے. مگر شاید یہ بھی میری خوش فہمی ہے. تم میں تو شاید اتنی اخلاقی جرت بھی باقی نہیں بچی کہ یہی بتا دو کہ یہ پاکستان تم جیسے 5000 لوگوں کا ہے یا مجھ جیسے 20 کروڑ گھاس پھوس کے تنکوں کا بھی ہے. قربانیاں ہماری، دھونس تمہاری. ہماری زندگی بھی تمہارے لیے فائدہ مند، اور مرنے کے بعد ہم تمہاری امیج میکنگ کے لیے بھی کارآمد. ہاں، لکھ لو اپنے آفیشل ریکارڈ میں میرا نام بھی شہیدوں میں، جیسے اب تک 50,000 اور نام لکھ چکے ہو. وہ 50,000 جنہیں مرتے وقت بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ مر رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں. میری شہادت بھی تمہیں مبارک ہو، مگر اپنی ماں کے لیے تو میں ایک ارمانوں بھری لاش ہی رہوں گا. کیا سمجھے؟ اچھی بات ہے کہ 2 روز بعد تم میں سے کسی کو بھی میں یاد نہیں رہوں گا. تمہارے بلیک بورڈ پہ ایک اور ہنسا بن جاؤں گا.
یہ میری خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارا اپنا، تم لوگوں کے لیے ناموں میں کیا رکھا ہے اور کام میں بھی کیا رکھا ہے؟ چلو جاؤ اب اگلے بیان کی تیاری کرو۔ جی جناب، جیسا کہ ہر سانے کے بعد ہوتا ہے کہ ایک نام نہاد انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ آج یہ ہوا کہ آرمی چیف بھی وہاں گئے، وزیر اعظم بھی وہاں گئے، بعد میں عمران خان بھی پہنچے۔ بہرحال بائی ورچو آف آفس ظاہر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا گورنر ہاؤس میں، جہاں آرمی چیف بیٹھے، نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ بیٹھے، باقی وزراء بھی تھے، وہاں کے چیف منسٹر بھی تھے، وہاں کے جو اعلیٰ فوجی اور سول حکام سب بیٹھے۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے میں نے فون کیا کہ جناب اس اجلاس میں سے کچھ کیا جو ہے نکلا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ اب تو اجلاس میں سے بھی کچھ نہیں نکلتا۔ یہ کہا گیا کہ ظاہر ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ زیادہ ٹائٹر مانیٹرنگ ہوگی اور ایسے اقدامات لیے جائیں گے، لیکن اس دفعہ تو یہ بھی زحمت نہیں کی گئی کہ یہ بتانے کی کہ کیا اقدامات لیے جائیں گے، اور بس ظاہر ہے آئی جی نے بریفنگ دے دی کہ جناب یہ ہوا تھا، اس کے بعد سب نے سن لیا اور اس کے بعد واپس آ گئے، کیونکہ یہ کوئٹہ ہے، بلوچستان ہے، کوئی پاکستان سے تھوڑا دور ہی ہے، کچھ ایسی نظر بھی نہیں ہے۔ اس صوبے نے اس 10 ماہ میں تقریباً 350 کے لگ بھگ جو ہے یہاں پر شہید ہوئے ہیں مختلف دہشت گرد حملوں میں۔ جہاں یہ اسکول ہے پولیس ٹریننگ کا، وہاں پہلا حملہ جو ہے وہ مئی 2006 میں ہوا تھا، کوآرڈینیٹڈ اٹیکس تھے۔ اس کے بعد بھی یہ مشغلہ بن گیا تھا کہ اسکول کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کبھی دستی بم مار دیا، کبھی دوسرا کچھ کر دیا، اور سریاب روڈ پہ یہ واقع تھا۔ تو اس کی توجہ مجھے اتنی عجیب لگی جب اس صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی چیف منسٹر صاحب ثناء اللہ زہری، ان سے جب پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا، آپ کے پاس اطلاعات بھی تھیں، تو انہوں نے جو توجہ پیش کی پہلے وہ سن لیجئے۔ 3-4 دن پہلے مجھے بتایا بھی گیا تھا کہ کچھ خودکش یہاں پر آئے ہوئے ہیں کوئٹہ شہر میں، اور کوئٹہ شہر کو آپ نے دیکھا، ہم نے فل پروف یہاں سیکورٹی بنائی اور کوشش ان کی تھی کہ یہاں پر کوئی سافٹ ٹارگٹ ان کو ملے یا ہارڈ ٹارگٹ ان کو ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے کوئٹہ شہر کو سیف کیا اور ان کو یہ جو 3 خودکش تھے آئے ہوئے تھے ان کو کوئٹہ شہر میں تو موقع نہیں ملا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے پی ٹی سی کو ٹارگٹ بنایا اور وہاں پر گئے، یہاں سے پی ٹی سی کو یہاں سے کوئٹہ شہر سے کوئی 13-14-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ آتے ہیں تو وہ پھر واپس جانے کے لیے نہیں ہوتے، تو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ان کے جو فیسلیٹیٹر ہے، جو ہینڈلر ہے، جو ان کو یہاں رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، وہ ویل آف ہے، وہ انسان ہے، ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے جب ان کو لے کے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو یوز تو کرنا ہوتا ہے انہوں۔ سب کچھ تو بتا دیا کہ 3-4 دن پہلے ایک مشین میں سے، روبوٹ میں سے الفاظ نہیں نکلتے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ آپ کو اگر سیکیورٹی کی اطلاع مل چکی تھی 4 دن پہلے، تو وہ اطلاع آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دشمن بڑا خوش قسمت ہے، پتہ ہے ذرا، دشمن اس لحاظ سے خوش قسمت ہے، آئیڈیل جو اپوننٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ رکھتا ہو، ہر چیز کو کچھ اس طرح بیان کرے کہ مسخرہ پن لگے، کہ فول پروف سیکیورٹی۔ اب کوئی بتائے کہ فول پروف سیکیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے کہ انشاءاللہ کوئٹہ کو بچا لیا گیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ نے بھی بھر کے دیے ہیں اس ملک کو ایسے لوگ جن کو دیکھ دیکھ کے دشمن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کم از کم قہقہے تو ضرور مارتا۔ ابھی بھی سیکیورٹی پہ آپ نے بات کی، بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہت ایسے لوگ دیے ہیں، تو ایف سی کی بھی سن لیتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے کیا فرمایا تھا۔
یہ انہیں نہیں کامیاب ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب دشمن آپ کے باہر کے اور اندر کے بھی ملے ہوئے ہوں, آپ کے یہاں کچھ لوگوں نے انہیں اس میں اسسٹ کیا ہوگا نا, تو اس وقت ہمیشہ وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں ایسی چیزیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ پولیس اور ایف سی مل کے باقی اداروں کے ساتھ انہوں نے اتنی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یہاں وہ کامیاب نہ ہو سکیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے وہ کوئی بڑا حملہ نہیں کر سکے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فورسز نے 3 گھنٹے کے اندر آپریشن کو کلوز کر دیا ہے. تو یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. جی ہاں, بڑا حملہ نہیں کر سکے, بڑا حملہ نہیں کر سکے, نہیں صرف 61 لوگ مرے. اور دیکھیں, اور اچھا یہ بات ان کی بات ہوئے صحیح ہے, ٹھیک ہے, واقعے کے بعد آپ گئے, آپ نے کنٹرول کیا, وہ ایک اور بات ہے کہ 61 لوگ مر گئے, ٹھیک ہے, اور آپ ہر جگہ کو نہیں سیکیور کر سکتے, یہ بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں یار, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ بات, اور ہمیشہ بات ہوتی ہے نا کہ یار یہ اب ہارڈ ٹارگٹ سے سافٹ ٹارگٹس پہ سوئچ آ گئے. سر یہ پولیس ٹریننگ سینٹر ہے جہاں وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جو آپ کے فرنٹ اور فرسٹ لائن ڈیفنس ہے. یہ اسٹریٹجک ٹارگٹ. اچھا, اسٹریٹجک ٹارگٹ کی شاید کسی نہ کسی مینیول میں لکھا ہوا ہو کہ اسٹریٹجک ٹارگٹ کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس دفعہ کیا ہوا, ایک واچ ٹاور پر ایک گارڈ تعینات تھا جس کو انہوں نے فائرنگ کر کے مارا, پھر دیوار ٹاپ کے اندر آ گئے. اچھا, دیوار کے بارے میں بھی ذرا سن لیں کہ 1 ماہ پہلے 6 ستمبر کو آئی جی بلوچستان نے اسی دیوار کے بارے میں کچھ بات ذرا سنائی. جی, آئی جی بلوچستان نے 6 ستمبر کو کیا کہا تھا؟ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ پولیس ٹریننگ کالج ہے سر, اور پولیس ٹریننگ کالج میں اگرچہ میں آج کی اس تقریب کے دوران یہ بات نہ کرتا, لیکن میں صرف آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی کچھ ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں, تو آپ مہربانی کریں گے. اس میں سب سے جو پریسنگ ہے وہ اس کی باؤنڈری وال ہے اور لوکیشن کے حساب سے اس کی سیکورٹی ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کی منظوری ضرور فرما دیں. تو مطلب کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں تھی کہ وہاں پہ بیس میں سیکیورٹی نہیں تھی. اچھا, سیکیورٹی ہونی بھی کیا چاہیے یار, دیکھو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی اسپیشل کمانڈو فورس چاہیے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. ایک بڑی بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیفنس میں 3 لیئر سیکیورٹی. 3 لیئر سیکیورٹی کیسے ہوتی ہے؟ ایک آپ کا ہوتا ہے آؤٹر کارڈن, جو آپ کے دیوار سے باہر کا کارڈن ہوتا ہے نا, آپ بیریکیڈ لگاتے ہو, چیک پوسٹ لگاتے ہو. وہ ایک الگ بات ہے کہ پورے سریاب روڈ پہ ایف سی کے چیک پوسٹ ہے, کسی نہ کسی طرح یہ لوگ ان سے گزر گئے. یہ تو ہم سوال نہیں پوچھیں گے کیسے گزر گئے. اگر آؤٹر کارڈن کو پینیٹریٹ کیا جاتا ہے, پھر آتا ہے آپ کا پیریمیٹر ڈیفنس, جہاں پر صرف ایک واچ ٹاور نہیں, باقاعدہ ایک سیریز ہوتی ہے واچ ٹاور کی, ان کے بیچ میں پٹرولنگ ہوتی ہے irregular انٹرولز پہ, تاکہ کسی کو یہ بھی نہ پتہ لگے کہ آپ کے پٹرول کا ٹائم کیا ہوتا ہے. اگر یہ, اور یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اگر حملہ آور ان کو اس سیکنڈ کارڈن کو بھی کراس کر لیں, پھر ہوتا ہے آپ کا انر کارڈن, جہاں پر آپ کی کوئک رسپانس ٹیم کا کام آتا ہے. یہ ہم نے بیسک آرمی بیس سیکیورٹیز میں یہ یوز ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ڈرلز ہوتے ہیں باقاعدہ, واٹ دے آر کالڈ ریڈ ٹیم اسالٹس, کہ آپ نے یہاں سے ان کو انگیج کرنا ہے, آپ نے یہاں ان کو کنٹرول کرنا ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے, 3 لوگ فیکس 20 آدمی آ رہے ہیں, لوگ فیکس 20 آدمی مارے ہیں. تھنک اباؤٹ دیٹ. اینڈ وہ تو آئے تھے مرنے کے لیے نا سر, تو ان کو مار کے کوئی کارنامہ. اچھا دیکھو بات سنو, یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا, مجھے ان پہ نہیں تم پہ ہنسی آ رہی ہے. وہ اس لیے آ رہی ہے سر, اب کیا کروں, سن لیے کہ کیوں ہنسی آ رہی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب مجھے یقین ہو کہ اس ٹارگیٹ پہ دہشت گرد نہیں آئیں گے, تو میں کاہے کو اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کروں گا یار. ہم نے جو ٹھیکہ لکھ رکھا ہے, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی بولتی ہے, اور دشمن کی طرف سے بھی فرض کر لیتی ہے کہ کون سے ٹارگٹ پہ دشمن آئے گا, کون سے ٹارگٹ پہ دشمن نہیں آئے گا. تینوں کام سنبھالنے میں یار اتنی بیزی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں سرکازم اپنی جگہ باس, نہیں سرکازم نہیں, سرکازم اپنی جگہ. دیکھو یہ ایک کلیئر ٹارگٹ تھا 2009 میں مناوا. یار یہ تو آپ کو پتا ہے نا, یہ آئی جی کو نہیں پتا, یہ چیف منسٹر کو نہیں پتا, یہ وہاں کے جو ایجنسیز ہیں ان کو نہیں پتا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ کو پتا ہے 2009 میں جو مناوا پہ بھی جو حملہ ہوا تھا, وہ تو پنجاب میں ہوا تھا. پنجاب میں ہوا تھا سر, وہاں پہ بھی دیوار کنسٹرکٹڈ نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. سو پوائنٹ از کہ یو ہیو ہیڈ اے لانگ ٹائم ٹو لرن لیسن. یار ایک چھوٹی سی بات, وائی شوڈ آئی لرن لیسن, جب میں اس کو ٹارگٹ ہی نہیں سمجھ رہا. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلطی ہی نہیں کی, تو پھر ہی آپ ایگزیکٹلی یہ الگ بات ہے یار.
ایک جو سیکریٹری فائنانس سیکریٹری مشتاق رئیسانی کے گھر سے کتنے پیسے ملے تھے؟ 70 کروڑ. یار یہ دیوار کیا پورے کوئٹہ کے ارد گرد دیوار بنا دو, اس کی سنتریوں کے 10 سال کی تنخواہ دے دو. زرار ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے, ان کے پاس تو ہتھیار ہوں گے ہی نہیں نا سر. They are cadets. That is not their job. زرار آپ آرمی بیس کی وہ بتا رہے ہیں, یہ پولیس ٹریننگ سکول تھا جو آج کل ہوٹلز میں اتنی سیکیورٹی. ہماری ایکسپرٹیز ان سب میں نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ہماری ایکسپرٹیز اس میں ہے کہ جب ایک واردات ہو جائے اس پہ بین ڈال دو, اس پہ اپنا جو ہے کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہ کرے, فوراً نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی کوششیں شروع کر دو. اگر اتنی توانائی, کل رات 2 بجے سے نیریٹو کو خاص شکل دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس پہ نہ آئے کہ یہ ہوا کیوں, اس کے ریزن کیا ہے, کوئی سوال نہ پوچھ لے. اتنی توانائی اگر ایڈوانس پلاننگ اور باقی چیزوں پہ اگر لگا دی جاتی تو پھر نیریٹو چینج کرنے کی یا ہمیں اس طرح کے پروگرام کرنے کی یا رونے پیٹنے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن سوال یہ کہ ہم ایکسپرٹ ہیں مرنے کے بعد کے حالات کنٹرول کرنے پہ, مرنے سے پہلے ہمارا پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں. سریاب روڈ پہ 8 پکٹس ہیں جس میں بلوچستان بٹالین, FC اور پولیس, ساری کی ساری سب سے سینسیٹیو ایریا ہے. زیادہ تر اٹیکس یہاں پر ہوئے ہیں. تو اب اس میں کیا کوئی ڈیفینس, وہ انہوں نے کہہ دیا نا چیف منسٹر نے کہ جناب ہم نے جو کوئٹہ کو سیو کر لیا, لیکن یہ جو ہے یہ سر یہ کوئٹہ سے باہر تھی, بالکل کوئٹہ سے باہر تھی. حالانکہ ہمارا بیورو چیف تو کہہ رہے کہ بھائی یہ شہر کا حصہ ہے, تو اب چیف منسٹر کوئی بھی نیریٹو دے سکتے ہیں. بہرحال جناب نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے, نیوز اپڈیٹس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. جی جناب, پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے چیف منسٹر بلوچستان کا تو سن ہی لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیو نہیں کر سکتے, لیکن ظاہر ہے کوئی بھی ایسا سانحہ ہوتا ہے اس کے بعد تمام سیاستدانوں کی طرف سے بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک اور بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے, اس سے پہلے کہ آپ سیاستدانوں کی طرف آئیں, چیف منسٹر بلوچستان جو ہے, یار میں آج تو مجھے ان سے عشق ہو گیا نا. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کوئٹہ سے باہر تھا اور کوئٹہ خدا کا شکر ہے بچ گیا. یار یہ سریاب روڈ یہ کیا تاجکستان میں ہے؟ مطلب کس طرح کی لاجک ہے؟ It is part of کوئٹہ, مین اب کوئٹہ شہر میں ہے. اچھا, اور ایسا سائیکلو سٹائل جیسے بلیک اینڈ وائٹ فلم میں نہیں ہوتا نا کہ جی ایک گاؤں کی گوری ہوگی, ایک شہر کا بابو ہوگا, دونوں میں عشق ہو جائے گا, ایک ویلن ہوگا, ان کی فائٹ ہوگی, 4 گانے ہوں گے, فلم ختم. اس طرح کے سانحات کے بعد یہ پورا SOP اسی طرح ہوتا ہے, مذمت, ایکسپلینیشن, ناکامیوں کو کامیابی دکھانے کی کوشش, اور اس کے بعد اگلا دھماکہ اور پھر سناٹا. یہ فارمولہ ہے. صحیح بات ہے. اور جناب تو ظاہر ہے پولیٹیشنز, اور اس میں ظاہر ہے عمران جو ہیں تحریک انصاف کے, جن کا ابھی دھرنا شروع ہوا ہی چاہتا ہے تقریباً 1 ہفتے بعد, تو انہوں نے وہ بات کر دی جو اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ بہت چلتی تھی کہ جناب یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہیں جب بھی کوئی دھرنا کرنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے. اچھا, پہلے ان کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے ڈسمس کیا جاتا تھا, لیکن آج خان صاحب نے کو خود یہ بات کہہ دی, اور کیا کہا پہلے سن لیجئے, پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. جب بھی مجھے بتائیں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے ایک دم کوئی ہم ان کے اوپر پریشر ڈالنے لگتا ہے, کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کنیکٹڈ ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ہندوستان کی ڈاکٹرن ہو. 2 نومبر کسی صورت نہ ڈیلے ہوگا, کوئی چیز اس کو روکے گی نہیں. جو مرضی آپ کر لیں, 2 نومبر میں 10 لاکھ لوگ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے. بس انشاءاللہ. فرمانے جب بھی آپ ہم تحریک چلانے کی کوشش کریں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. یار آج میں ایک سلوار کری دینا چاہتا ہوں جو بہت دنوں سے میرے دل میں ہے. چلے مان لیا کہ جب بھی آپ تحریک چلانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, ہندوستان بھی مدد کر دیتا ہے, اندر بھی کچھ نہ کچھ اس کے جو نظر بٹو ہیں وہ اس کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کے اتنے ہی دشمن ہیں کہ جب بھی آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, تو آپ پہ براہ راست حملہ خدا نہ خواستہ آج تک کیوں نہیں ہوا؟ آپ کا دھرنا 2014 کا, اس میں ایک پٹاخہ کیوں نہیں پھوٹا؟
میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی لائن دے رہا ہوں اور خدا نہ خواستہ اب کچھ ہو جائے تو بھائی اگر یہ کرنا ہے تو سب سے آسان ٹارگٹ تو وہ ہے. اس کا جواب خواجہ آصف کے پاس ہے, پتہ ہے؟ اچھا, اس کا جواب خواجہ آصف کے پاس ہے, کیونکہ آج خواجہ آصف صاحب نے 3:08 کل صبح ایکچولی یہ ٹویٹ کی کہ بھارت لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ حملہ کرتا ہے, کوئٹہ اور پشاور پر افغانستان سے حملے ہوتے ہیں, اور عمران خان اسلام آباد پر حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے. کیا یہ ایکسیڈنٹل کوآرڈینیشن ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی شاہزیب خان زادہ کے شو پہ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا, اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو ایک سوال پوچھا ہے جی, میں نے کون سا کوئی بیان دیا. یہ وزیر دفاع ہے, یہ وزیر دفاع ہے, وزیر دفاع ہے, بہت منجے ہوئے سیاستدان ہے, منجے ہوئے سیاستدان ہے. لیکن وزیر دفاع سب سے فارغ وزیر ہوتا ہے کابینہ کا, اس کے پاس کوئی کام سر ہوتا نہیں لیکن ہاں, لیکن جب آپ کے پاس کام نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی رہ جائیں. That advice goes to Mr. Khan and that advice goes to Mr. خواجہ آصف as well. دوسری بات کہ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ نہیں میں نے تو خان صاحب کے جواب میں یہ دیا تھا, ٹھیک ہے, تو مطلب کہ وہ اگر گر رہے ہیں تو میں مزید اور گروں نا ان سے. جہاں تک یہ بات ہے, آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ بات تو ہمیشہ چلتی رہتی ہے, صحیح یہ بات کہیں سے آتی ہے, وہ خود نہیں سوچتے یہ چیزیں. آج بھی اگر آپ ٹرینڈز دیکھیں تو یہ ساری تصویریں بنی ہوئی ہیں. کل رات شیخ رشید نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ سوال ہے کہ جب ہی ایسا کچھ مہم چلتی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے تو ایسے حملے ہو جاتے ہیں. یار جب کوئٹہ حملہ ہوا تھا تو علی محمد خان پی ٹی آئی کے, ہاں انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب ہی ہم ایسے کوئی میجر پرو پاکستان موومنٹ کرتے ہیں ریگنگ یا کرپشن کے خلاف تو یا تو آرمی پبلک اسکول ایسا حملہ ہو جاتا ہے یا تو کوئٹہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. پورے تحریک انصاف والے عمران خان سے لے کے علی محمد تک ایک پیج پہ, ایک ہی پیج پر ہیں. اب دیکھیں یہ شکر ہے کوئی تو ایک پیج پہ. اب اگین یہ باتیں بہت دفعہ ہوئی ہیں اور بہت دفعہ بندہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ یار نہیں اس کا جواب نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اتنی اسٹوپڈ احمقانہ بات کے جواب دینا ہی نہیں چاہیے, لیکن کبھی کبھی بندہ مجبور ہو جاتا ہے. تو میری جان خواجہ آصف صاحب میں تحریک انصاف والے دوست جو سمجھتے ہیں, ایکچولی بلیو کرتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس بنی ہوئی ہے. 2007 کا ساز میں یار کوئی دھرنا نہیں تھا, ہاں 139 پیپل ڈائیڈ. لیاقت باغ میں جب بے نظیر کا قتل ہوا تھا کوئی تحریک انصاف سے دشمنی یا یار دشمنوں کو سمجھ کیوں نہیں رہے, پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. پشاور میں جب مینا بازار میں حملہ ہوا تھا, یا آل سینٹس چرچ میں حملہ ہوا تھا, یا لاہور کے گلشن اقبال پارک میں حملہ ہوا تھا, کوئی دھرنا نہیں تھا. بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو یار؟ میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تاکہ دہشت گردی ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے. خواجہ آصف کو ان کا مشیر بنا دو. اچھا بھائی دیکھیں ان سے تو بہت بہتر. اور یہ ہے نا ہماری سیزن پولیٹیشن. ایک صاحب کا جو ہے رومال چوری ہو گیا تھا ایک میلے میں, یہ میلہ لگتا ہی بالکل بالکل. ان سے تو 1000 گنا بہتر آج اسٹیٹمنٹس, اور مانا کہ یہ صرف اسٹیٹمنٹس ہیں یار, اونلی ورڈز, ہاں لیکن ورڈز میٹر, اہمیت ہوتی ہے خاص طور پہ ان موقعوں پر. اس سے بہتر تو بلاول بھٹو کا ریاکشن تھا خواجہ آصف کی ٹویٹ پہ کہ بھئی آپ کی ٹویٹ ڈیلیٹ کر, اپنی اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر, اپنی وزارت ڈیلیٹ کر, اپنی حکومت ڈیلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت آپ سیاست کھیل رہے ہو. اور آصفہ زرداری کی ایک ہی ٹویٹ تھی اس ایشو پہ, اور وہ تھی کہ جو بھی نزدیک ہے ہسپتال کسی کوئٹہ میں پلیز جا کے خون دو, وہاں پہ اشد ضرورت ہوگی. تو یہ جو فوٹو آپس کرنے جاتے ہیں نا, اور پھر پوری کیمرے کے ساتھ میڈیا ٹوٹ جاتا ہے ان کے اوپر, کہیں مریض پڑا ہوا ہے, کہیں ڈاکٹر پڑا ہوا ہے, دھکے مار کے ان کو سائڈ پہ نکالو کہ جی وہ کوئی شاٹ مل جائے گا, ہمیں کوئی بیان مل جائے گا, فوٹیج مل جائے گی. اس سے بہتر اپنے پارٹی کارکنوں کو کہو جاؤ لائن میں لیٹو, خون دو. تمہاری پارٹی میں ڈاکٹرز ہیں, کوئی ڈاکٹرز ونگ بھی, آپ کہیں گے کہ وہی بھولی باتیں ہیں, لیکن آئی ایم سوری میرے پاس بھولی باتیں ہی ہیں, جتنا ہنسنا چاہیں ہنس لیں. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ایشو. آپ کی جو ڈاکٹرز ونگ ہیں ان کو بھیجیں وہاں پہ یار, کام کرائیں ان سے. آپ کے جو پارٹی کارکن ہیں ان سے خون دلائیں, اور کچھ نہیں تو یہ فوٹو آپ بنتی ہے یار اگر آپ نے صحیح سیاست کھیلنی ہے. لیکن obviously not. کوئٹہ میں کون میلہ لگتا ہی ہے بھائی, کوئٹہ میں اتنی سیٹیں نہیں ہوتی. لاہور میں بھی جب حملہ ہوا ہے, کراچی میں بھی حملہ ہوا ہے, آپ نے کہاں پہ کون انٹرسٹڈ ہے مجھے یہ بتا دو, آپ جو کوئٹہ کر رہے ہو کہاں کون انٹرسٹڈ؟ نہیں میں گلشن اقبال پارک کے بعد کس نے کیا تھا؟ عوام نے کیا تھا یار. ہر چیز دھرنے کو خراب کرنے کے لیے ہو رہی ہے. دھرنا گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, پولیٹکس میں انقلاب آئے گا, تم دیکھنا. مجھے تو, اور یہ صرف جو ہے نا میں نہیں کہہ رہا ہوں, آج اتنے اینکرز نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی بالکل یہ ہو ہی اسی لیے رہا ہے کہ جی عمران خان کے دھرنے کو سبوتاژ کر دیا جائے 2014 میں. مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 50,000 یا 1,00,000 آدمی لا کر کے حکومت گرا دیں گے تو خدا کا نام مانے, کم از کم. نہیں لیکن ابھی صرف گرا دیں یار, لیکن آج کے دن
دھرنے کا لفظ ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا یہ نواز شریف کو کہنا چاہیے تھا جو بھی قریب ہے جا کے خون دے، کاش عمران خان یہ کہتے اور دھرنے کی بات کل تک کے لیے چھوڑ دیتے. بہت ٹائم پڑا ہے، لیکن بھائی جان سب سے مہنگی چیز دنیا میں ہے کامن سینس. بریک لے لیتے ہیں، میرے خیال میں اس کے بعد کوئی سینس بنتی نہیں ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی جناب، اب تھوڑا سا انویسٹیگیشنز پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اتھارٹیز نے نام لے دیا ایک تنظیم کا، لشکر جھنگوی العالمی. یہ نام پہلے سننے میں اس طرح سے نہیں آیا تھا، لیکن اب جب ہم نے پوچھا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نام جو ہے صفورہ گوٹ میں بھی یہ تنظیم انوالو تھی، اور اس کے علاوہ خرم ذکی جو ایک ایکٹیوسٹ تھے کراچی کے اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو تھے، ان کے قتل میں. اس کے بعد 2 محرم کو جو کوئٹہ میں ہوا تھا، بس میں گھس کے جو 4 خواتین کو مارا گیا. اس کے علاوہ جو یہاں پر کراچی میں ایک مجلس میں جو دستی بم پھینکا گیا، ان سب میں یہ نام آ رہا ہے لشکر جھنگوی العالمی. بیسیکلی اٹس این آف شوٹ آف لشکر جھنگوی، اور داعش کے ساتھ اور اس کے داعش کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہے، اور وہ جیسے آپ کہتے ہو کہ داعش اور ٹو سائڈ آف دی سیم کوئن. ہاں، تو بیسیکلی یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنظیم تقریباً کوئی اب سال ہو گیا ہے کہ نون ہے، اور ظاہر ہے جب ہماری ہائی لیول نیشنل سیکیورٹی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں بار بار ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جناب جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ نیا نام بنا کر کے فنکشن کرتی ہیں اور پھر ان کو بین نہیں کیا جاتا. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے نہیں جناب جیسے جو نام بدل کے کرے گی اس کو بین کیا جائے گا. تو یہ تنظیم ابھی تک پاکستان میں بین نہیں ہے، اور اس کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے سید صفدر شاہ، اور اس کے اوپر سندھ حکومت نے جو ہے وہ انعام بھی رکھا. بین ہوگی تو اس کی ایکٹیویٹی رک جائے گی. ایگزیکٹلی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار. دیکھو اب مجھے ہنسی آ رہی ہے. نہیں، اٹ میکس نو ڈفرنس. میں تم نیپ کی بات کر رہا ہوں نا، نیپ میں یہ تھا نا کہ جی یار نیپ ویسے نام بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑا سا نیپ کا جلدی سے 2 منٹ ریویو کر لیں. ہاں، نیپ کی پچھلی میٹنگ کب ہوئی تھی یار؟ ہاں، جب اعلیٰ سطح میٹنگ ہوئی تھی سول. You take a nap and think about it. وہ سر نیشنل ایکشن پلان نیشنل ایکشن پلان جو اعلیٰ لیول پر سول اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھے تھے، کب بیٹھے تھے؟ نیپ کے اناؤنسمنٹ کے 19 ماہ بعد کوئٹہ حملے کے بعد. 19 ماہ بعد. ٹھیک ہے. اچھا، نیپ میں کیا کیا چیزیں ہونی تھی؟ ایک تو یہ آپ کی کالعدم تنظیمیں کے نام چینج کی گیم چھوڑ دو، اسے دفعہ کرو. ٹیرر فائنینسنگ. ہاں، کہتے ہیں نا کہ جب آپ ٹیررزم کو چوک کرنی ہے، یو ہیو ٹو ٹرن آف دا ٹیپس. کیونکہ فائنینسنگ نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہوگا. ایک کمیٹی بنی تھی اسحاق ڈار صاحب کی صدارت میں، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، چیئرمین FBR، DG FIA، سیکرٹری فائنانس، DG ISI. کوئی ریزلٹس نہیں. ایک کام کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے کہ پشاور میں جو مین جو کرنسی ایکسچینج مارکیٹ ہے، جہاں پہ ہنڈی اور حوالہ کی بزنس چلتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہنڈی اور حوالے سے بھی بہت ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے. بار بار انٹیلیجنس ایجنسیز نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اس کو بند کرائیں. کیس ہو گیا، دوبارہ کھولنی پڑی. سو دیٹ از اچیومنٹ 1 آف نیپ. پھر آپ کی یہ چینج والی بات تو اپنی جگہ. 4th شیڈیول کے 4000 لوگوں کے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے یار. سر ابھی 4th شیڈیول کے تو اتنے اہم بات ہے کہ چودھری نثار ان سے مل رہا ہے سر کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اب بس ہمارے مخالفین کے ساتھ نہ گھوما پھرا کرے نا. اچھا نہیں لگتا. شناختی کارڈ بحال ہوئے ہیں. شناختی کارڈ بھی بحال ہوئے ہیں. انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ دھرنے والوں کے ساتھ نہیں جائیں گے نا تو پھر ہم منہ ادھر کر لیں گے. اور جہاں تک اب 4th شیڈیول کی بات ہوئی اور جن لوگوں سے بات ہوئی تو اس سے ہم ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں. مدرسہ رجسٹریشن اور ریگولیشن، کتنی بار اس کے بارے میں باتیں سنی یار؟ یہ تو مشرف سے یار، مشرف کے دور توبہ، ماڈل مدرسے بھی بن گئے اس کے نام پہ بھی. امریکی سازش. دینی مذہبی جماعتیں ایک دفعہ کہتی ہیں یہودی سازش، امریکی سازش، سب چپ ہو جاتے ہیں. کوئی کام نہیں ہوا. اور پہلے دن سے صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف 8% مدرسے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہے، باقی ٹھیک ہے بالکل ہوں گے، بالکل صحیح ہوگا، لیکن ان 8% کا تو کچھ کر لیں.
کہ جس سے یہ ظاہر برین واشنگ ہوتی ہے، جس سے جہاں ٹریننگ ہوتی ہے اس کا تو کچھ کر لینا. اب مسئلہ یہ ہم ظاہر دنیا کو دکھانے کو تو یہ کر دیتے ہیں، مشرف صاحب نے بھی کر دیا کہ بھئی یہ تنظیمیں بین ہیں، ٹھیک ہے، وہ بین ہو گئی اور پوری دنیا میں لگ گئی تو نظر سے غائب ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے خلاف کچھ ہوتا نہیں. تو اسٹیٹ کی اپنی پالیسی جو ہے نا وہ دیکھنی پڑے گی. اور ذرا یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ جو ہیں لشکر جنگوی العالمی وغیرہ جو ہیں یہ اب داعش سے بیعت ہو چکی ہیں، تو یہ آپ جو آفیشیل نیریشن ہے اس کے برخلاف بات کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لشکر جنگوی العالمی اگر ذمہ داری قبول کرتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹی ٹی پی اور خراسانی جو ہیں وہ ذمہ داری قبول کر لیں، افغان طالبان کر لیں، کوئی بھی کر لے، یہ سب کے سب را کے ہاتھوں میں بک چکے ہیں اور کھلونا بن چکے ہیں. یہ ہے آفیشیل نیریشن. سر بائی دا وے اس کے اندر سچ بھی ہو سکتا ہے، ہاں بیکاز مودی نے تو ڈائریکٹلی اناؤنس کیا ہے گلوبل کی پالیسی یہی ہے. اینڈ اگین اٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ لوگ وہی ہیں، نیٹ ورکس وہی ہیں، فنڈنگ جہاں سے آ رہی ہے، آرڈرز جہاں سے آ رہے ہیں وہاں تک تو آپ نہیں پہنچ سکتے نا. آپ کیا کرو گے؟ نیو دہلی کے اوپر نیوکلیر میسائل فائر کرو گے؟ نہیں. دوسرا میں صرف یو ہیو ٹو کنٹرول اٹ آن دی گراؤنڈ. وہ اپنے آپ کو داعش بولیں، اپنے آپ کو لشکر جنگوی بولیں، اپنے آپ کو تحریک طالبان بولیں، جو بھی کریں. گھر کو بچانا کیسے نہیں بچا پا رہے آپ؟ سر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ڈوئل پالیسی کی وجہ سے، ورنہ بھارت میں کیوں اٹیکس نہیں ہو رہے، امریکہ میں کیوں نہیں ہو رہے، اور جو جہاں بڑے بڑے جو کہ ٹارگٹس ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کو نیٹ ورک کو کاٹ رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے وہ وہاں نہیں ہو رہا یا انسائڈ سپورٹ نہیں مل رہی. ہمارے ہاں تو بریڈنگ گراؤنڈ ہے نا بیسیکلی. فی الحال اتنا ہی. کوئٹہ ثانیہ بہت بڑا ثانیہ ہے، وہ ظاہر ہے کیسے بھول سکتے ہیں. کل دوبارہ آئیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.